اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوا على محمد وعلى سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس پر مسرت اور بافضیلت جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بابا زبر اللہ علیہ السلام کے ساتھ اہمیت و تقریب پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پہنچ جائے, بڑے تو تقریباً جانتے ہیں. ہمارے آخری اسکول کا نام محمد ہے, سب کو معلوم ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی ثنا کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو, اس کو محمد کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ حمد کس نے کی؟ کہ ایک وہ ذات ہے جس کو پروردگار کہا جاتا ہے. اس نے جب حمد کرنا چاہے تو رسول کے چہرے پر نظر پڑی تو حمد محمد شروع کر دی. کبھی طٰہٰ کہہ کر بلایا, کبھی یاسین کہہ کر بلایا. قرآن اٹھا کر دیکھے جگہ جگہ پر رسول اسلام کی فضیلت کو, رسول اسلام کے کمال کو اللہ نے بیان کیا. نام کیا تھا؟ محمد. اور اس کے بعد لقب کیا ہے جو بڑا مشہور ہے, وہ ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب ہے چن لینا. کس چیز کے لیے چنا؟ رسالت کے لیے, نبوت کے لیے. تو اللہ جس کو رسالت کے لیے چنے اس کو محمد کہا جاتا ہے. میں ایک تمہید ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ ایک نتیجہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو نام کیا ہے؟ محمد, اور لقب ہے مصطفیٰ. اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے. آج کی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل آپ اس دنیا میں تشریف لائے. والد کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب. نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب. ماں کا نام کیا ہے؟ جناب آمنہ خاتون بنت وہب, یہ ماں کا نام ہے. اچھا, شادیاں آپ کی کتنی ہوئی؟ آپ کی شادیاں تقریباً جو تاریخ میں معتبر بتلائی گئی ہے وہ 11 شادیاں, جس میں سب سے پہلے جو عقد ہوا ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا. آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. اور منصب رسالت جو ہے وہ 23 سال, یعنی ظاہر طور سے جو آپ نے اعلان رسالت کیا ہے وہ 23 سال مانا گیا ہے. اس کے بعد آپ کی تاریخ شہادت یا تاریخ وفات کیا ہے؟ 28 صفر. 28 صفر یہ آپ کی تاریخ شہادت ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے محمد پر. دوسرے محمد کا نام کیا ہے؟ جعفر. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ لفظ جعفر کے معنی کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا, امام محمد باقر علیہ السلام جعفر کے معنی جنت میں ایک نہر ہے کہ جو ہر جنتی کے لیے مہیا کی گئی ہے. جس طریقے سے کوثر کا پانی ٹھنڈا بھی ہے, میٹھا بھی ہے, دودھ سے زیادہ گاڑھا بھی ہے, شہد سے زیادہ شیریں بھی ہے, اسی طریقے سے اس نہر کا پانی بھی کوثر کے پانی کی طرح ہے. جس طریقے سے جنت میں لوگ جنتی جو ہوں گے وہ اس نہر سے فائدہ حاصل کریں گے پی کر, اسی لیے امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جعفر ہے. اس لیے کہ لوگ ان سے کسب علم کریں گے, علم کو لے کر. تو جس سے لوگ علم حاصل کریں اس کو جعفر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا لقب کیا ہے جو مشہور ترین ہے؟ صادق. صادق کا معنی آپ سب کو پتا ہے سچا. اور اس کے بعد آپ کی تاریخ ولادت یہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری. 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور عمر مبارک آپ کی 65 سال ہے.
देखिए रसूल इस्लाम से लेकर और 11वें इमाम तक ये वाहिद इमाम है कि जिनको सबसे ज्यादा उम्र मिली है, वरना मौलाए कायनात की उम्र 63 साल और रसूल इस्लाम की उम्र 63 साल। सिर्फ ये इमाम है जिनको 65 साल जिंदगी मिली है, अगरचे बाकी इमाम अब तक जिंदा है, उनकी अलग बात है। 65 साल आपकी जिंदगी है और मुद्दते इमामत जो है वो 33 साल है, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बाद आपने 33 साल तक इमामत की है। अज़ीज़ान किराम, उसके बाद बात आती है आपके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर और वालिदा का नाम जनाब उम्मे फरवा है, ठीक है। उसके बाद शहादत 15 शफ़ाअत सन 148 हिजरी। तो अज़ीज़ान किरामी ये हमें याद होना चाहिए हर इमाम के सिलसिले में, क्योंकि देखिए ये अलग बात है कि कोई ज़ैदी है, कोई काज़मी है, कोई नक़वी है, लेकिन ज़ैदी काज़मी नक़वी बाद में है, शिया पहले। और शिया किसको कहा जाता है? शिया कहा जाता है शिया इस्ना अशरी को, यानी जो 12 इमामों का मानने वाला है। अब जो 12 इमामों का मानने वाला है उसको कम से कम इमामों की विलादत की तारीख और शहादत की तारीख पता होना चाहिए। बेशक बेशक। अगर उसको विलादत की तारीख और शहादत की तारीख नहीं पता है तो खुद फैसला कर ले कि मैं शिया हूं कि नहीं। अज़ीज़ान किरामी, अब रसूल को देखते हैं, रसूल की सवाने हयात के ऊपर नजर डालते हैं। जनाबे फातिमा बिन्त असद फरमाती है कि जब मेरा लाल कमसिन था, छोटा सा था, ये मेरा लाल निकला और आकर शहर के अंदर खड़ा हो गया। उस शहर में एक पेड़ खड़ा हुआ था और पेड़ की तरफ इशारा किया तो बीबी फरमाती है कि पेड़ चलता चलता रसूल के पास आ गया। अज़ीज़ान किराम, सोचने वाली बात है कि रसूल वो होता है कि जिसके इल्म का कमाल पेड़ भी जानता है, जिसके इल्म को पेड़ भी मानता है कि अगर इशारा करते तो अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन अज़ीज़ान किरामी, गम तो इसी बात है कि जिसकी बात पेड़ माने, आज का इंसान उसको आलिम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा जाता है कि रसूल हम जैसे, हम भी रसूल जैसे, रसूल हम जैसे। देखिए अज़ीज़ान किरामी, आप अहले बैत की जिंदगी को उठाकर देख लें, हत्ता के मौलाए कायनात उन्होंने भी कभी ये ना कहा कि रसूल मुझ जैसा। ये अलग बात है कि रसूल ने कहा कि अली मुझ जैसा, वाह वाह वाह, लेकिन अली ने ना कहा कि मोहम्मद मुझ जैसा। इससे ही आप फजीलत समझ लें कि रसूल की अज़मत क्या है। और मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अना अब्दुल मिन उबैद मोहम्मद, मैं कौन हूं? मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। तो जरा सोचिए कि जिसका गुलाम अली जैसा हो उसकी अज़मत क्या हो। अच्छा, रसूल इस्लाम की कौन से अक़वाल हैं जो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाए हैं, वो क्या है? उसमें एक कौन सबसे बड़ा मशहूर है जो हो सकता है जवानों को तल्ख लगे, सख्त लगे। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। अज़ीज़ान किरामी, रसूल मेराज पर गए और जब मेराज के लिए गए हैं तो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, हत्ता के 7वें आसमान को अबूर करके सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और उसके बाद जन्नत की सैर की। कितना लंबा सफर तय किया रसूल इस्लाम ने कि दुनिया से उठे और जन्नत, आसमानों की सैर करते हुए, जन्नत की सैर करते हुए अपने घर वापस आए। वो रसूल
کا کوڑا پھینک دیتے. کتنے دن ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مسلسل رسول آتے رہے، وہ کوڑا پھینکتے رہے. اچھا میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ یہاں سے نکلے، ایک بچہ اوپر کھڑا وہ کوڑا پھینک دے، تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کس کے بیٹے ہو، جا کر فوراً تماچا مارو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں غیظ آ جائے گا. اور میرا رسول وہ ہے کہ جس کو غیظ نہیں آتا، جو رحمت للعالمین بن کر آیا. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے، صحابیوں کے ساتھ موجود تھے. ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایک شخص آیا ہے جو یہودی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ چلے اس سے مل لیں. رسول کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، فوراً اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے، باہر آئے، دیکھا یہودی کھڑا ہوا. اس نے رسول کو سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا. اب جیسے جواب دیا ہے، تاریخ میں لکھا کہ رسول کو اس نے ایک چادر ہدیہ دینا چاہیے، ایک چادر ہدیہ کرنا چاہیے. رسول نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت دور سے لے کر آئے، یمنی چادر رکھ لیجیے، لے لیجیے. کہا میں نہیں لے سکتا. کہا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہے، لے لیجیے. کہا میں نہیں لے سکتا. کہا بڑی دور سے لائے ہوں، بڑی محنت کر کے لائے ہوں، لے لیجیے. رسول نے کہا نہیں لیتا. اب پاس میں ایک شخص کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لے لیجیے، لے کر مجھے دے دیجیے گا. آپ لے کر مجھے دے دیجیے گا. تاریخ میں لکھا کہ رسول کی پیشانی پر غیظ کے آثار نمودار ہوئے اور کہا کہ نہیں لیتا تو نہیں لیتا. اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا اتنا بتا دیں کیوں نہیں لینا چاہتے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیفیت کیا ہے. تو رسول نے کہا کہ اگر میں نے اس کی چادر لے لی اور کل حشر کے میدان میں یہ میرے سامنے آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ تو میری ایک چادر کا قرضدار ہے، اس کے عوض میں میری شفاعت کرا دے، تو میں کیا کروں گا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ ایک یہودی سے چادر لیتے ہوئے اس بات سے لے کہیں شفاعت نہ کرنی پڑے. اگر اسی رسول سے ابو طالب نے کہہ دیا کہ تو میرے یہاں 17 سال تک کھایا، کہ تم میرے ساتھ یہاں 17 سال کھائے. عزیزان گرامی، اسی رسول کی پرورش کس نے کی ہے؟ 2 ہستیوں نے. ایک کا نام ہے جناب فاطمہ بنت اسد اور ایک کا نام ہے جناب ابو طالب. عزیزان گرامی، دوسرے محمد کا بس تھوڑا سا ذکر کرنا. یہ کون ہے؟ جعفر صادق. ساری بات چھوڑتے ہوئے بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا. ایک شخص آیا جو دہریہ تھا، کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ناستک، جو کسی بڑی قوت کو، پاور کو نہیں مانتے. یہ بھی آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا اے امام ذرا اتنا بتائے کیا اللہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے؟ شرط یہ ہے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو جواب نہ دے پاتے، چونکہ ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ جن کے در سے لوگوں کو علم ملا، انہوں نے امام نے فوراً فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ بے شک ایسا کر سکتا ہے. اس نے کہا مولا ذرا اتنا بتائیے اس کی کوئی مثال دے دے. مثال سنیے گا جو مولا نے بیان کری ہے. امام فرماتے ہیں اس کی مثال انسان کی آنکھ ہے. آنکھ کے اندر ہی جو کالی پتلی ہوتی ہے اس کے اندر پوری کائنات آ جاتی ہے. نہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے نہ یہ پتلی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی ہوتی ہے، پوری کائنات کو اپنے اندر سما لیتی ہے، نہ پتلی بڑی ہوتی ہے نہ یہ چھوٹی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. آئیے آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ انا شیعتنا، کہ جو ہمارا شیعہ ہوگا، ہمارا چاہنے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کو کیسا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا کہ جو خود تو تکلیف میں رہے لیکن کسی برادر مومن کو
شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد، کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، نہ وہ شبیر کے عاشق ہیں اور نہ غازی کے، نہ وہ شبیر کے عاشق ہیں اور نہ غازی کے، جو بھائی بھائی کے دل میں درار ڈالتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیکا حجت ابن حسن صلواتک علیہ فی هذه السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زیارت امام صادق علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن نبی اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا جعفر الصادق علیہ السلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی غریب الغرباء, السلام علیکم وعلی الضعفاء والفقراء, السلام علیکم شأن الشموس, السلام علیکم یا انس النفوس, السلام علیکم ایھا المذکورون بعزتوس, السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم امام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک, صلی اللہ تعالی مخرجک, وجعلنا من صالح اعمالک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہ محفل اگلے سال تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تبرک